اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے میرے میرے، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا چاند، تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، کیا شہد کھلا ہوتا ہے، اس کا کون ترجمہ کرے؟ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندو، کون سے بندے؟ لیاری کے متقی، تہجد گزار، مرد عورت؟ نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اللہ یوں کہہ رہا ہے، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے میرے میرے۔ اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، میں تجھے عاق کرتا ہوں جائیداد سے۔ اور اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میرے بندے، تم میرے ہو، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے ہیں؟ اور نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو، میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا۔ تم توبہ کرنے والے بنو، میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو، آ جاؤ مجھے منا لو، مجھے راضی کر لو۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تم مجھے راضی کرنے آؤ، میں آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کروں گا۔ کوئی ناراض، میں کسی سے ناراض ہو جاؤں، وہ مجھے منانے آئے تو میں اس کا استقبال کروں گا یا منہ موڑ کے بیٹھوں گا اور اسے صلواتیں سناؤں گا، جلی کٹی سناؤں گا؟ میرا رب کہتا ہے لیاری کا جو مجھے راضی کرنے آتا ہے، میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں آجا میرا بندہ، میں تو کب سے تیرے انتظار میں تھا کہ کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا، کب توبہ کرے گا اور میں معاف کروں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ، اس کے در پر جھکنے کے ساتھ۔ ہمارے گناہوں کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، ایک عبادت گزار کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا ہرگز نہیں، تو بڑا ظالم ہے، تیری کوئی توبہ نہیں۔ اس کو غصہ چڑھا، اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 کر دیے۔ پھر اس کو خیال آیا میں توبہ کروں، تو وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس سے پوچھنے لگا میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہو سکتی توبہ؟ ہائے 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 ہائے۔ میرا رب ایک مثال دیتا ہے، کہتا میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ زمین کو بھر دے، اس خلا کو بھر دے، چاند تاروں ستاروں کو بھر دے، اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا دے، زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اتنے گناہ کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معافی دے دے، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا بیٹا گناہوں کی معافی تو یقیناً ہے، لیکن توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ تیری توبہ پکی ہونے کے لیے یہ ماحول چھوڑنا ضروری ہے۔ تو یہ بستی چھوڑ کے اس بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی صحبت میں تو رہے گا تو تیری توبہ پکی ہو جائے گی۔ اس نے کہا میری معافی ہو جائے، میری معافی ہو جائے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ بوریا بستر اٹھایا، جو تبلیغ والے کہتے ہیں گھر چھوڑو، لیاری چھوڑو، بستر اٹھاؤ اور چلے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے نکلو کہ اپنی توبہ کو پکا کرو، ورنہ ماحول کی گندگی پھر آدمی کو گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے، پھر گرا دیتی ہے۔ وہ نکلا، راستے میں موت آئی۔ جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی اس نیک لوگوں کی بس کی طرف، وہ ایسے اس کے ہاتھ آگے، ہاتھ اس کے آگے اور پورا جسم ایسے آگے پھیلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لیاری والوں کو قصہ سنانا تھا تو دونوں فرشتے بھیج دیے، جنت کا بھی آ گیا، جہنم کا بھی آ گیا۔ جہنم والے کہنے لگے مجرم ہے ہتھ کڑی لگاؤ، جنت والے کہنے لگے مہمان ہے سہرے پہناؤ۔ جہنم والے کہنے لگے توبہ ادھوری ہے، ابھی توبہ پکی نہیں ہے، ابھی نیک لوگوں کے شہر کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ موت آ گئی۔ اور جنت کے میں کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، توبہ ارادے سے ہو جاتی ہے، ارادہ کر لیا توبہ ہو گئی، ہمارا مہمان ہے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ وہ یہاں مرا پڑا ہے، یہ اس کی بستی ہے، یہ نیک لوگوں کی بستی ہے، وہ یہاں مرا پڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فیصلہ کیا کر
کرتا ہوں کہ یہ فاصلہ ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، یہ میرا فیصلہ ہے۔ ہائے ہائے واہ میرا رب، میں تیرے قربان۔ ہوا کیا تھا؟ وہ گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا۔ جب ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ادھر والی زمین سے کہا جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف سے تھی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے کہا سکڑ جا، اور جو گھر والی زمین تھی اس کو کہا پھیل جا، ادھر کی زمین کو پھیلا دیا اور ادھر کی زمین کو سکیڑ دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوا، اللہ نے کہا لے جاؤ جنت میں، ہم نے معاف کر دیا۔ اور یہ تو بنو اسرائیل کا آدمی ہے، ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ایک بنو اسرائیل کا آدمی، اس کا نام تھا کفل، اور روزانہ رات کو نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی، شراب کا دور چلتا اور زنا کا سے منہ کالا کرتا۔ ایک رات ایک لڑکی کو 60 دینار دے کر لایا۔ 60 دینار کوئی 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کیا مال تھا کہ ایک رات کا 10 لاکھ دے کر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ لڑکی رو رہی تھی، تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے زبردستی تو نہیں کیا۔ تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کفل میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں عزت دار عورت ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں جب سردار لوگ، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ مالداروں سے کہتا ہوں، ان سرداروں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے نام پر دیا کرو کہ غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں بحال رہیں۔ تو کفل نے جب دیکھا اور جب سنا، آنسوں کو دیکھا اور اس کی بات کو سنا، تو وہ اس کا وحشی دل، پتھر دل، کیا آنسوں نے کام کیا کہ وہ رونے لگا۔ کفل رونے لگا اور کہنے لگا بہن جس عزت سے آئی تھی اسی عزت سے واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں بہت گندا انسان ہوں، میں تیرے آنسوں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، تو میرے لیے دعا کر دے، اللہ میری بخشش کر دے، اور تو چلی جا اپنی عزت کی سلامتی کے ساتھ، اور جو مال میں نے تمہیں دیا تھا تمہیں ہدیہ۔ وہ بچی گھر پہنچی اور کفل کو پتہ نہیں اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کفل مر گیا، اچانک جوانی میں موت آ گئی۔ کفل کو نہیں پتا تھا کہ میری زندگی کی چند گھڑیاں باقی ہیں، ساری زندگی زنا شراب میں گزری، آخری چند لمحے میں توبہ کی۔ اب میرے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ کے بن جاؤ، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے دوستی لگا لو، اللہ سے یاری لگا لو، اللہ کے آگے سر جھکا لو، ایک دوسرے سے محبت والے بن جاؤ۔ ہاں یہ وہ شخص تھا، کل اس کی میت کو دیکھ کر کوئی اس کو کندھا دینے نہ آتا، اس کے اپنے بھی اس کو غسل نہ دیتے، اس کے اپنے اس کو کفن نہ دیتے۔ یہ ایسا ظالم بدماش نافرمان تھا۔ ہاں سنو، کفل موسیٰ علیہ السلام کا امتی، طارق جمیل محمد مصطفیٰ کا امتی، سردار عزیر محمد مصطفیٰ کا امتی۔ ہمارے پیچھے محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، آہیں ہیں، سسکیاں ہیں، فریادیں ہیں، دعائیں ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے گناہگار کے لیے کیا کر دیا۔ اگر یہ صبح پایا جاتا مردہ تو اس کا کوئی کندھا دینے والا نہ ہوتا، نہلانے والا نہ ہوتا، اسے پتھروں میں دبا دیتے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کے دروازے پر بہت بڑا جیسے بینر لگا دیا جاتا ہے، پورا بینر لگا ہوا تھا، کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل۔ لوگوں، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ کیا مطلب تھا معاف کر دیا؟ کہ جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ دفن کرو، جاؤ غسل دو، جاؤ کفن دو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو اپنے اللہ سے اپنا تعلق بناؤ، اور اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ کے ساتھ، اس کے در پر حاضری دینے کے ساتھ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے ساتھ۔ اللہ کو ایک ہی ہستی سے پیار ہوا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک ہی سے محبت کی، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو اپنا حبیب بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو خاتم الانبیاء بنایا، وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو حبیب اللہ بنایا، وہ محمد الرسول
اللہ ہیں، ایک کو سارے عالم کا نبی بنایا وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو رحمت للعالمین بنایا وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو شافع محشر بنایا وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کو ساقی کوثر بنایا وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے ہاتھ میں چابی پکڑائی وہ جنت کی وہ محمد الرسول اللہ ہیں، ایک کے لیے جنت کو مزین مسخر فرمایا اور آپ کے بغیر جنت کے دروازہ نہیں کھل سکتا اس کا اعلان فرمایا وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ اللہ سے جڑنے کا سردار عزیر ہو یا اس کا گن مین ہو، طارق جمیل ہو یا اس کا ملازم ہو، دونوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ یہ میری بہنیں جو جمع ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائیں، ان کے طریقوں پر آ جائیں، ان کے راستوں پر آ جائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔ میرے نبی کی زندگی محفوظ ہے، یہ کائنات کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابہا، سب سے انور، سب سے اتم، سب سے اجل، سب سے انور، سب سے کمال والا، جمال والا، حسن والا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبید بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیغی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارح بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے نبی کا نسب ہے، یہ میرے نبی کی پیڑھی ہے۔ دنیا میں کسی سردار کا نسب محفوظ نہیں، کسی سردار کی پیڑھی محفوظ نہیں، کسی بادشاہ کا نسب محفوظ نہیں، کسی بادشاہ صدر وزیر کی پیڑھی محفوظ نہیں۔ یہ محمد مصطفیٰ ہے، یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ خاتم ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طٰہٰ ہے، یہ یاسین ہے۔ جو امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی۔ ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد۔ سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا۔ میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی ہے، کہ میں
वहां खड़ा हुआ, 1400 साल पीछे देख रहा था, चारों तरफ जंगल था, चारों तरफ काले पहाड़ थे और कांटेदार झाड़ियां थी, वो छोटे छोटे कीकर थे, वो सख्त उनके कांटे थे, बड़े बड़े पत्थर थे, नोकीले संगरेजे थे और स्याह काले पहाड़ थे और चारों तरफ सन 2000 में इंसान नाम की शय न थी। 14 सदी पीछे मैंने मुड़ के देखा कि मेरे नबी की मां सिर्फ 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक ने पकड़ा और आप गिरी। ऐसे ऐसे ऊपर चबूतरा सा था, कोई 40-50 फुट ऊंचा पहाड़ है जहां मेरे नबी की मां पर मौत ने वार किया। अरे ये मौत मदीने में आती तो नान के संभाल लेते, ये मौत मक्के में आती तो दाद के संभाल लेते, कोई दादा संभालता, कोई चाचा संभालता, कोई फूफी संभालती, कोई मामू संभालता, मदीने में रिश्तेदार थे कोई वहां संभालता। ये मेरे रब ने क्या किया, ये लियारी वालों को पैगाम दिया कि देखो देखो अपने नबी के मसाइब देखो, तुम झुक जाओ, सह जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की रजा में पी जाओ, सह जाओ तो तुम्हें इज्जत के ताज मुकद्दर, तुम्हें कामयाबी मुकद्दर, तुम्हें इज्जतें मुबारक, तुम्हें कामयाबी मुबारक, तुम्हें रहमतें मुबारक, तुम्हें जन्नत मुबारक, तुम्हें अल्लाह की रजा मुबारक। जालिम के साथ कभी मेरा रब ना हुआ, मजलूम को मेरे रब ने कभी तनहा न छोड़ा। मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है, मजलूम काफिर भी हो तो अल्लाह उसका साथी है। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा वजूद कांप रहा था। यहां मेरी मां मरी, मैं 45 साल का था, लेकिन मैं सदमा नहीं भूल पाया। और मेरे नबी की उम्र तो सिर्फ 6 साल और मां को अटैक हुआ और मां गिरी हैं और तड़पी हैं और पहलू बदले और बोला नहीं जाता और अल्लाह के नबी अम्मा अम्मा कहते हैं, आगे जवाब नहीं आता है, माथे पे पसीना है और मुझे हार्ट अटैक हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को, किसी किताब में नहीं पढ़ा, जो कैफियत उन पर आई उससे मैं क्यास करता हूं कि हार्ट अटैक हुआ होगा हजरत आमना को। पसीना है, बोला नहीं जा रहा और ऐसे ऐसे तड़प रही हैं और पहलू बदल रही हैं और अल्लाह के नबी सहमे हुए, डरे हुए। काश तुम वो जगह देखते, तुम लियारी की लाखों करोड़ों की आबादी में कैसे समझो कि मेरे नबी पर क्या आफत आई, क्या इम्तिहान आया। हटो बचो के शोर में तुम क्या समझोगे कि 2 जहान के सरदार पे क्या क्या मत टूटी है। क्या दुख नहीं देखा, क्या दुख नहीं देखा। अरे दुखी बन के मर जाओ, तुम्हें जन्नत की बशारत हो, तुम्हें कामयाबियां मुबारक हो। जालिम बन के न मरना, जालिम बन के न मरना, वरना मौत का एक दर्द तुम्हें हर कुछ भुला देगा, मौत का एक झटका सब कुछ भुला देगा, कब्र के अंधेर कोठड़ी सब कुछ भुला के रख देगी। फिर मेरे नबी कहते अम्मा अम्मा, जवाब ना आया। फिर मां ने हिम्मत को जमा किया और चंद बोले, बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यित व कुल्लु जदीदिन बाल व इन्नी वलदतु तुहरा। ये मेरे नबी की मां के अल्फाज थे। बेटा हर जवानी ने ढलना है और हर जिंदा ने मरना है। मुझे लगता है मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है जो सारी कायनात को पाक कर देगा, रोशन कर देगा। और जान निकल गई और मेरा नबी माँ के सीने पे सर रखे रोया है और कोई आंसू पूछने वाला नहीं है। एक नौकरानी उम्मे ऐमन है, वो कहाँ तसल्लियां देती। कुछ लोगों ने आके कब्र बनाई, कब्र बना के जब पहाड़ से नीचे उतरे, कुछ 40-50 फुट का पहाड़ है, तो उम्मे ऐमन ने देखा अल्लाह के नबी गायब थे। 6 बरस का बच्चा। उम्मे ऐमन पीछे हटी तो आप ऊपर चढ़ के देखा तो अल्लाह के नबी मां की कब्र को ऐसे चिमट कर पड़े, मां की कब्र से चिमटे ऐसे। और जब उम्मे ऐमन करीब आई तो मेरा नबी कह रहा था, अम्मा तुझे तो खबर थी, आए मेरा तेरे सिवा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के कहां चली गई। तुम उसके उम्मती हो जिसने मां की गोद से दुख देखने शुरू किए। तुम अपनी खुशियों के लिए औरों के चिराग बुझाते हो, तुम अपने घर आबाद करने के लिए औरों के घर बर्बाद करते हो। क्या मौत नहीं आएगी? क्या अल्लाह कहीं चला गया? क्या जहन्नम बुझ गई है? क्या जन्नत को आग लग गई है? अरे तू तो 2 जहान का सरदार था, तुझे तो फूलों की सेज मिलती, तारों भरे तेरे लिए आसमाने होते, जिब्रील तेरे लिए खिदमत को उतरता, और यहाँ 6 साल का बच्चा। इन माओं से पूछो 6 साल के बच्चे की क्या जज्बात होते।
बाप तो अक्सर बाहर रह जाते हैं। माँ से पूछो, 6 बरस का बच्चा माँ की कब्र से लिपट कर पड़ा हुआ है। ये दो जहान का सरदार, ये मोहम्मद मुस्तफा, ये मोहम्मद, ये अहमद, ये माही, ये हाशिर, ये आकिब, ये फातिह, ये खातिम, ये अबुल कासिम, ये ताहा, ये यासीन, ये मुज़म्मिल, ये मुद्दस्सिर, ये रहमतुल लिल आलमीन, ये शाहिद, ये मुबश्शिर, ये नज़ीर, ये दाई इलल्लाह, ये सिराज मुनीर, ये हादी, ये महदी, ये राशिद, ये रशीद, ये नासिर, ये मंसूर, ये आमिर, ये नाही, ये मुंजी, ये मुदरी, ये कुरशी, ये मदनी, ये मक्की, ये हिजाजी, ये नज़ारी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा है। माँ की कब्र से चिमटा हुआ, अम्मा तुझे तो खबर थी मेरा तेरे सिवा कोई ना था, तू मुझे छोड़ के कहाँ चली गई, मैं तेरे बगैर किधर जाऊंगा। उम्मे अमन ने पकड़ा, उठो बेटा मोहम्मद। कहा अम्मा मुझे, ये भी माँ है, इन्होंने भी दूध पिलाया हुआ है, अम्मा मुझे छोड़ दो, मैं अपनी माँ के बगैर कहीं नहीं जा सकता। उम्मे अमन ने खींचा, ऊँटनी पर बिठाया, मक्के तक मेरे नबी ने क्या क्या आहें न भरी और क्या क्या आंसू न बहाए और क्या क्या रो रो के न दिखाया कि पहाड़ भी रोए, अबवा के पहाड़ रोए, अबवा की मिट्टी तर हो गई और अबवा के पहाड़ पिघल गए। और ये पैगाम दिया है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती पे अगर दुख आ सकते हैं तो उम्मत पर भी आए, तो नाफरमानी का रास्ता इख्तियार न करो, फरमाबरदारी का रास्ता इख्तियार करो। ये सदमा इतना गहरा था कि आप आखिरी हज पर तशरीफ ले गए, आपकी उम्र 63 साल हो चुकी है, 57 साल गुजर चुके हैं माँ को फौत हुए। आपने जब अबवा के करीब पहुंचे तो आपने ऊँटनी की लगाम को माँ की कब्र की तरफ फेर दिया। 70,000 का काफिला साथ है, अबवा की वादी में इंतजाम हो चुका है काफिले के ठहरने का। माँ की कब्र पर पहुंचे, ऊँटनी से उतर गए और माँ की कब्र पर ऐसे बैठे, देखो जैसे मैं बैठा हूं, अपने घुटने उठा लिए और सराने बैठकर घुटनों पे ऐसे हाथ रखे दोनों और सर घुटनों में दिया, जैसे छोटे बच्चे ऐसे करके रोते हैं, घुटनों में सर देकर अप्रैल की सख्त धूप में कई घंटे माँ की कब्र पर बैठकर आंसू बहाते रहे और रोते रहे और इस तमन्ना का इजहार किया, काश मेरी माँ जिंदा होती। अक्सर नौजवान बैठे हो, सुनो, माँ की कदर जानो, माँ का मकाम पहचानो, माँ का मकाम पहचानो। काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं अपनी माँ की ऐसी खिदमत करता कि मैं ईशा की नमाज के मुसल्ले पर होता और मैं सूरत फातिहा शुरू कर चुका होता और इधर से मेरी माँ कहती, मोहम्मद तो मैं माँ के लिए नमाज तोड़ देता। मैं कहता, लब्बैक या अम्मा, अम्मा जी मैं हाजिर हूँ। हाँ, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। एक एक उम्मती के लिए मेरे नबी ने आंसू बहाए, खून बहाया। उम्मत के लिए दर्द मंदी को तो मैं क्या बयान करूं। उहद की जंग में उतबा बिन अबी वक़ास ने पत्थर मारा, वो पत्थर आकर आपके मुंह पे लगा, आप सीधा ऐसे गिरे, पीछे खड्डा था, उसका किनारा गर्दन में लगा, आप बेहोश हो गए, दांत टूट गए, चेहरा जख्मी हो गया, आप बेहोश हुए। साहबा समझे आपका इंतकाल हो गया। अबू बकर, उमर, अली, तलहा, जुबैर, साद बिन अबी वक़ास, सहल बिन हुनैफ, अबू दुजाना, अब्बाद बिन बिशर और अबू कतादा, ये 10 आदमियों ने आपको घेरे में लिया हुआ था। 10 आदमियों ने आपको घेरे में लिया हुआ था। 10 के 10 की चीखें निकल गईं कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए, शहीद हो गए। थोड़ी देर के बाद आपको होश आया, आपने आंख खोली तो उन्होंने मौके को गनीमत जाना, कहा या रसूलुल्लाह इनके लिए बद्दुआ फरमाएं। तुम बदला लेना अपनी बहादुरी समझते हो, मैं तुम्हें माफ करना कहता हूं, अपनी बहादुरी बनाओ। माफ करना बहादुरी बनाओ, झुक जाना बहादुरी बनाओ, बैठ जाना बहादुरी बनाओ, झुक जाना दलेरी बनाओ। दोनों या रसूल अल्लाह, सब बोले या रसूल अल्लाह, इनके लिए बद्दुआ फरमाएं जिन्होंने आपका ये हाल कर दिया। मेरा नबी हाथ उठा रहा है और सहाबा समझ रहे हैं कि अब कुरैश बंदर बने, अब कुरैश खिंजीर बने, अब इन पर आग की बारिश होगी, अब इन पर पत्थरों की बारिश होगी, अब इनको जमीन निगल जाएगी, अब इनको अल्लाह के फरिश्ते उड़ा देंगे। हाँ 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 हाँ, तुम उसके उम्मती हो। तुम किसके उम्मती हो? तुम उसके उम्मती हो जिसने दांत तोड़वा के, चेहरा जख्म करवा के, बेहोश होने के बाद अपने जानी दुश्मनों के लिए दुआ की,
अपने जानी दुश्मनों के लिए क्या कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर दे, इन्हें मेरी खबर नहीं है। हम उम्मत हैं, उम्मत, हमें उम्मत बनाया। एक दूसरे की कदर जानो, एक दूसरे की कदर पहचानो, मजलूम बन जाओ, मजलूम बन जाओ। अल्लाह की कसम, सेहरे लेकर तुम्हारा नबी खड़ा होगा, हार लेकर फरिश्ते आएंगे, फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे, देखोगे, फूलों के हार मौत के वक्त देखोगे, और मोहम्मद मुस्तफा को ऊपर अर्शों पे मुलाकात का मुंतजिर देखोगे, और अल्लाह के अर्श के दरवाजों को अपने लिए खुला हुआ पाओगे, और अल्लाह तुमसे कहेगा, मेरा बंदा मैं तुझसे राजी हो गया, जा मेरी जन्नत तेरे लिए है, जिधर जाना जाता है चला जा। हम उम्मत हैं, उम्मत जिन्हें मेरा नबी न रातों को भूला, न दिन में भूला, न सुबह में भूला, न दुख झेल के भूला। दुनिया से जाने का वक्त आया, जिब्रील ने आकर पैगाम सुनाया कि मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, आपने अंदर आने की इजाजत दी। मौत के फरिश्ते ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जब से मौत का काम मेरे जिम्मे लगा है, पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया पूछ के जाना, बिन पूछे ना जाना। पहला मौका है, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। या रसूल अल्लाह, जो आप हुक्म देंगे मैं तामील करूंगा। आपने फरमाया अगर मैं इजाजत दे दूं तो मेरी रूह भी निकालोगे? कहा या रसूल अल्लाह, आपकी रूह भी निकालूंगा। हाय हाय, आपने जिब्रील को देखा, जिब्रील तू क्या कहता है? जिब्रील कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात का शौक रखता है, ऊपर मुलाकात की तैयारियां मुकम्मल हैं, हाँ आगे आपकी अपनी मर्जी है तो मैं कुर्बान जाऊं। मेरे नबी ने ये ना कहा तो मेरी फातिमा का क्या बनेगा, मेरे अली का क्या बनेगा, मेरे हुसैन का क्या बनेगा, जिसका शहीद होना मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। आपने कहा मैं देख रहा हूं, एक कुत्ता मेरी औलाद का खून चाट रहा है। हुसैन के लिए दुआ नहीं की है, हसन के लिए दुआ नहीं की है, अली के लिए दुआ नहीं की है, फातिमा के लिए दुआ नहीं की, अहले बैत के लिए दुआ नहीं की, उनको अल्लाह की तकदीर पे छोड़ दिया। सबसे बड़े दुख अहले बैत ने देखे हैं, सबसे ज्यादा दर्द अहले बैत ने झेले हैं, सबसे ज्यादा कुर्बानियां अहले बैत की हैं। मेरे नबी ने कहा अल्लाहुम्मा जअल रिज़्क़ आले मुहम्मदिन क़ूता, मैं तो झोली फैला के दुआ मांगता हूं, या अल्लाह मेरी और मेरी औलाद की रोजी कुशादा फरमा, मेरी और मेरी औलाद को सुख दे, दुख से बचा। सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे नबी ने दुआ की, या अल्लाह मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद की रोजी तंग कर दे, मेरी औलाद का रिज्क तंग कर दे, ताकि मेरी उम्मत रोटी पे एक दूसरे का गला न काटे, मेरे घर को देख ले कि मेरे घर के चिराग बुझे हुए हैं, चूल्हे बुझे हुए हैं। हसन हुसैन रो रहे थे, मेरे नबी दौड़ के आए। आपने कहा मेरे बच्चे क्यों रो रहे, क्यों रो रहे? कहा या रसूल अल्लाह, भूख की वजह से रो रहे, खाने को कुछ नहीं। कहा मुझे हसन पकड़ा। क्या तारिक जमील की औलाद हसन हुसैन से ज्यादा कीमती? मेरे बच्चों की मां फातिमा से ज्यादा कीमती है, मेरा घर अहले बैत से ज्यादा कीमती है। आपने कहा मुझे हसन पकड़ा, हसन को पकड़ाया, कोई गिला नहीं किया अली का कि तू मेरे बच्चों को खिलाता नहीं, अपनी ज़बान मुबारक को यूं हसन के मुंह में डाला, उन्होंने चूसना शुरू किया, चूसते 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 वो मुस्कुराने लगे, अंदर से शहद जैसी चीज अल्लाह ने निकाली और हसन का पेट भर गया। कहा मुझे हुसैन पकड़ा, फिर हुसैन को पकड़ा और दोनों हाथों में लेकर उसके मुंह में डाला, अपने ज़बान मुबारक को डाला, वो चूसते 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 सैराब हो गए। ऐ अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करे उनसे भी प्यार फरमा। ये भूख की शिद्दत से तड़प रहे हैं। क्या मुसलमान रोटी पे एक दूसरे का गला काटता है? क्या कुर्सी के पीछे एक दूसरे के खून का प्यासा होता है? क्या इज्जत और इक़्तिदार की खातिर एक दूसरे के सीने छेदता है? क्या अल्लाह ताला ने कानून बदल दिया है? क्या अल्लाह ने जहन्नम को बुझा दिया है? क्या अल्लाह ने जन्नत को आग लगा दी है? क्या मोहम्मद मुस्तफा का सामना ना होगा? क्या आले रसूल का सामना ना होगा? क्या हुसैन के कटे सर का सामना ना होगा? क्या ज़ैनब का फटा हुआ दुपट्टा तुम्हें दिखाया ना जाएगा? किधर जा रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या कर रहे हो?
کس کے سامنے ہونے والا ہے؟ ہاں میرے نبی نے جبریل تو کیا کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، تو آپ یوں کہتے پہلے میرے حسین کا مسئلہ حل کر، پہلے میرے حسن کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میرے علی کا مسئلہ حل کرواؤ، پہلے میری فاطمہ کا مسئلہ حل کرواؤ۔ نہیں، آپ نے کہا جبریل سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ اور میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا رہا، جبریل جواب لائے، یا رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، امت کو موت پر یاد رکھا ہے، امت کو زندگی پر یاد رکھا ہے، امت کو میدان معاشر میں بیوی کہے گی نفسی نفسی، بچہ کہے گا نفسی نفسی، باپ کہے گا نفسی نفسی، خامن کہے گا نفسی نفسی، آدم بولیں گے نفسی نفسی، نوح بولیں گے نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے نفسی نفسی، موسیٰ ہارون یوشع بولیں گے نفسی نفسی، داؤد سلیمان بولیں گے نفسی نفسی، زکریا یحییٰ بولیں گے نفسی نفسی، اسماعیل شعیب یعقوب اسحاق یوسف بولیں گے نفسی نفسی، لوط صالح ہود بولیں گے نفسی نفسی، طارق جمیل بولے گا نفسی نفسی، عزیر بولے گا سردار نفسی نفسی، مجھے بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، آپ کو بیوی بچے یاد نہیں ہوں گے، نفسی نفسی نفسی۔ حضرت عیسیٰ کی سنو، عیسیٰ علیہ السلام 5 بڑے پیغمبروں میں ایک پیغمبر عیسیٰ کی سنو، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، اپنے نبی کی سنو، سارا جہان بولے گا نفسی نفسی نفسی۔ ایک طرف سے آواز آئے گی، ایک طرف سے آواز آئے گی، امتی 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 امتی۔ سارے لوگ نظریں پھیریں گے، یہ کون ہے جو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، جو امتی امتی کہہ رہا ہے، یہ کون ہے؟ جب دیکھیں گے تو وہ تمہارا رسول ہوگا، وہ محمد مصطفیٰ ہوگا، وہ محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ محمد بن عبداللہ ہوگا۔ وہ تمہارے لیے رویا، وہ میرے لیے رویا، وہ کائنات کے ہر امتی کے لیے رویا، وہ ناچنے والی کے لیے بھی رویا، چور ڈاکو کے لیے بھی رویا، شرابی زانی جواری کے لیے بھی رویا۔ ارے میرے بھائیو، ماں باپ اولاد کو دھکا دے دیتے ہیں، عوق کر دیتے ہیں، پر میرے نبی نے ساری امت کو گلے سے لگایا، ساری امت کو سینے سے لگایا۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے نہ بنو، ایک دوسرے کے مال پہ ہاتھ نہ ڈالو۔ مسلمان کا مال مسلمان پر حرام ہے۔ اب میرے نبی نے بیت اللہ پر نظر دوڑائی، مجمع بھرا ہوا اور بیت اللہ بھرا ہوا، آپ نے بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھائی، اے بیت اللہ تو بہت عظیم ہے، ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ عظیم ہے، اے بیت اللہ تو بڑا قابل احترام ہے، پر ایک مسلمان تجھ سے بھی زیادہ قابل احترام ہے، اے بیت اللہ تیری حرمت سے زیادہ مسلمان کی حرمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ مسلمان کی عزت اور جان اور مال ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ آخری خطبہ، آخری تقریر، حجۃ الوداع کی آخری تقریر، لا ترجعوا بعضی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض لا تصفدوا وجہی یوم القیامہ۔ او میری امت، او میری امت، ایک دوسرے کو قتل کر کے مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے میرے اللہ کے دربار میں رسوا نہ کرنا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا، مجھے شرمندہ ہونے سے بچانا۔ میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع آیا ہے، اور سردار بھی ہیں اور رعایا بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں اور مستورات بھی ہیں اور اہل خیر بھی ہیں اور گناہگار بھی ہیں، بھولے بھٹکے بھی ہیں، بینا اہل فراست بھی ہیں، بہت بڑا مجمع ہے۔ آؤ ہم سارے مل کر آج اللہ کے دربار میں توبہ کریں اور اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ تلاش کریں اور اللہ کی رضا کو تلاش کریں کہ جب موت کا پیغام آئے تو اللہ کے دربار میں میری آپ کی روح کی حاضری ہو تو میرا اللہ کہہ دے کہ ہاں میرا بندہ، میں تجھ سے راضی ہو گیا، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔
ہاں ہاں ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا. روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو. جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا, چاندی سے بنایا, زمرد سے بنایا, یاقوت سے بنایا, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا. پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا. پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو. آئیں گے خدام, سلامن سلامن سلاما سلامن سلاما سلامن سلاما. جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. وہاں ہر آدمی سردار ہوگا. یہاں تو صرف عزیر سردار ہے, وہاں ہر آدمی سردار ہوگا. اور خدام کہیں گے سلامن سلاما. تو ان کے سلام کا ایک نشہ, ایک خوشی ہوگی. تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا, اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم. جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے, آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی. ہوئے ہوئے ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی, ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو لیاری والو, آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو, راضی ہو, کوئی تکلیف تو نہیں. پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں, آپ خوش ہو, راضی ہو, راضی ہو, کوئی تکلیف تو نہیں. ہر مانگا پورا ہو گیا, ہر مراد پوری ہو گئی. کہیں گے ہر مانگا پورا, ہر مراد پوری. اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے, جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ, تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا, آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا. میرے بھائیو, اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو. آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو, آپس کی نفرتیں چھوڑ دو, آپس کی عداوتیں چھوڑ دو. مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا, کسی کو نہیں ہوتا. شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے, شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے کہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے, ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے. ہم چھوٹے پڑ جائیں, ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں, ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ, ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو, تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا. ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آگے رمضان کی آمد ہے. اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں, جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں. روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے, جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے. میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا, اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا, تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا. تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی. گھر بھر دیں گے, لیاری بھر دیں گے, اور میرا لگا تھا نہیں نہیں لیاری نہ بھرو, دھرتی بھرو, دھرتی نہ بھرو, خلا بھرو, خلا نہ بھرو, چاند تاروں کو بھرو, چاند تارے نہ بھرو, آسمان تک کے فاصلے کو پاٹ دو, بھر دو, بھر دو. گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو. پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی, تو میں سارے ہی معاف کروں گا. یا اللہ معافی, تو میں سارے ہی معاف کروں گا. اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی. تو میرے بھائیوں, میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے بھائی, کوئی 100 روپے ڈالے, کوئی 10 روپے ڈالے, کوئی 20 روپے ڈالے. آج میں جھولی پھیلاتا ہوں, میری جھولی میں توبہ ڈالو, میری جھولی میں توبہ ڈالو. آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں. آپس کی لڑائیاں چھوڑو, آپس کی نفرتیں چھوڑو, آپس کی عداوتیں چھوڑو, آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ. اللہ کی قسم
سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگوں کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سناؤں، جام کوثر پلائے گا، ایک حدیث سناؤں۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ تو مدینے والوں نے کہا یا رسول اللہ تلوار اٹھائیں گے، کلاشنکوف اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے، تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق وصول کریں گے۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں، تمہیں اس سے اچھی بات بتاؤں؟ کہ جی کیا رسول اللہ؟ کا تلوار نیچے کر لینا اور صبر کر جانا اور سہ جانا اور پی جانا اور پس جانا، اور قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے پاس آ جانا، جتنے تمہارے حق ضائع ہوئے سارے اللہ سے میں پورے کروا کے دے دوں گا۔ یہ وعدہ صرف مدینے والوں سے نہیں ہے، لیاری والوں سے بھی وعدہ ہے، لاہور والوں سے بھی وعدہ ہے، کراچی والوں سے بھی وعدہ ہے، ملتان والوں سے بھی وعدہ ہے، پشاور والوں سے بھی وعدہ ہے، پنڈی اسلام آباد والوں سے بھی وعدہ ہے، مکے والوں سے بھی وعدہ ہے۔ کن سے؟ جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، جو صبر کر گئے، سہ گئے پی گئے، سہ گئے پی گئے، جھک گئے مٹ گئے، ہائے ہائے حوض کوثر پہ بلایا جائے گا، آ جاؤ جن کے حقوق پامال ہوئے، آ جاؤ جنہوں نے صبر کیا، آ جاؤ جنہوں نے اپنے سر جھکا لیے، آ جاؤ جن کے حق لوگوں نے چھین لیے اور وہ صبر کر گئے، آ جاؤ آ جاؤ۔ صرف اس ندا پر صدا پر تمہارا سینہ ایسا اللہ ٹھنڈا کرے گا کہ تمہیں سارے دکھ درد بھولیں گے، پھر تمہارا نبی تمہیں سینے سے لگائے گا، تمہیں اپنے گلے سے لگائے گا، تمہارے سینے کو ٹھنڈک سے بھر دے گا، پھر اپنے ہاتھوں سے بھر کے تمہیں جام کوثر پلائے گا۔ بتاؤ اس کے بعد کیا حق رہ گیا؟ پھر اللہ سے درخواست کرے گا یا اللہ یہ میری وہ امتی ہے، یہ میرا وہ امتی ہے، یہ وہ خاتون ہے جو صبر کر گئی، یہ وہ مرد ہے جو صبر کر گیا، یا اللہ تو اپنے شایان شان انہیں عطا فرما، پھر تمہیں اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ اللہ کا دینا پسند کرتے ہو؟ تو آج بھائی ہم توبہ کر لیں، اپنے رب کو منا لیں، تو کیا خیال ہے اگر توبہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ آسان ہو جائے گا، اور مجمع بھی بہت بڑا ہے اور رمضان کی بھی آمد ہے، ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو توبہ کی نیت کرتے ہو؟ ایک دفعہ جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جتنے بھی صرف ایک بول میں کہلوانے والا ہوں، یہ دل سے کہہ دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دل سے کہہ دو، یہ دل سے، تو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، چاہے بارش کے قطروں کے برابر ہوں، چاہے زمین میں ریت کے ذروں کے برابر ہوں، چاہے پانی کے بلبلوں کے برابر ہوں۔ اگر تم یہ کہہ دو دل سے، عورتیں بھی کہیں، تم بھی کہو، سارے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے ایک دفعہ اور کہہ دو، ایک دفعہ اور زور سے کہہ دو۔ میرے نبی نے کہا جب تم پہ صدمے آئے تو میرے صدمے یاد کرنا، تمہارے اپنے غم بڑے ہلکے ہو جائیں گے، تو آپ پھر بھاگ کے اوپر چڑھے۔ آپ اس بچے کا تصور کرو جس نے باپ دیکھا نہیں اور ماں ایک جنگل میں مری ہو، کوئی آسرا سہارا نہیں۔ جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو ایک دردناک منظر تھا، اللہ کے نبی ماں کی قبر کو چمٹ کر یوں اوپر لیٹے ہوئے، قبر کو پتھروں کو ایسے ہی چمٹے ہوئے تھے۔ ام ایمن قریب آئیں تو آپ سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہ تھا، آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ اوہ ہو، ام ایمن نے اٹھانا چاہا، انکار کر دی، کھینچ کے نیچے لائیں، کھینچ کے، اور مکے تک کا راستہ یہ معصوم روتے روتے گزرا، روتے روتے۔ تو وہ 57 سال پرانا درد ابھی زخم بھرا نہیں،
آپ اس پوزیشن میں بیٹھے اور اتنا روئے کہ سارا رواں آپ کا آنکھ بن کے رو رہا تھا، اور ساری داڑھی آپ کی آنسوں سے تر ہو گئی، اور آپ نے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس ٹھہروں گا۔ اللہ اکبر۔ آگے نہیں گئے، وہیں رات گزاری، حالانکہ وہاں تو میں دیکھ کر آیا، وہاں تو 10 آدمیوں کی جگہ نہیں، وہاں 60-70 ہزار آدمی ساتھ، سونے کی تو جگہ ہی کوئی نہیں، لیٹنے کی جگہ ہی کوئی نہیں، آپ نے رات وہیں گزاری۔ ایک دفعہ اس تمنا کا آپ نے یہاں نہیں، ایک اور موقع کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو تم لوگ دیکھتے میں اس کی کیسی خدمت کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا، فرض نماز، اور مسجد میں باجماعت نماز، اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک ماں جی، میں حاضر ہوں ماں جی۔ وہ رات آپ نے وہاں گزاری، کیا رات تھی۔ ابواس سے چلے تو آپ عصفان پہنچے، عصفان تھے تو آپ نے کہا ابوبکر یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جو عصفان۔ کہا میں دیکھ رہا ہوں ہود اور صالح علیہ السلام گزر رہے ہیں اس وادی سے، لبیک کہتے ہوئے حج کو جا رہے ہیں۔ عصفان سے آپ مرہ زہران پہنچے، پھر وہاں سے آپ صرف پہنچے۔ صرف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خیمے میں رو رہی تھیں، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ لعلک نفستی، لگتا ہے تجھے عورتوں والا عذر پیش آ گیا کیا؟ جی ہاں۔ تو کوئی نہیں، رو نہیں، اب تو عمرہ نہیں کرو گی، بس حج کرو گی۔ پھر وہاں سے آپ تنعیم پہنچے۔ تنعیم میں آپ نے احرام کی چادروں کو تبدیل فرمایا، جو 2 چادریں مدینہ میں زیب تن فرمائی تھی، تنعیم اتار کر 2 نئی چادر اسی کپڑے کی۔ پھر مکہ کے ٹاپ سے آپ انٹر ہوئے اور بیر زی طوا کے کنویں پر آ کر آپ نے قیام فرمایا۔ یہ ہے اتوار کی رات، 25 کو چلے اور 4 کی رات کو، یہ مہینہ 29 کا تھا، تو 4 کی رات کو آپ مکے پہنچ گئے۔ اتوار کو صبح آپ نے غسل کیا، خالی پانی بہایا اور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، تو صفا مروہ کی طرف سے آپ پہنچے۔ باب و بنی شیبہ کے سامنے آپ نے اونٹنی کو بٹھایا، تو بنو ہاشم خاندان کے بچے آ گئے، ان سب کو ملے، کئیوں کو اونٹنی پہ بٹھا لیا، کئیوں کو پیار کیا، گلے لگایا، پھر ان سب سے ہو کر باب و بنی شیبہ، یہ باب و بنی عبد مناف تھا، آپ کے خاندان کا دروازہ تھا، اس سے آپ انٹر ہوئے، اور جب آپ فارغ ہوئے تو باب و بنی مخزوم سے آپ باہر نکلے۔ آپ نے جاتے ہی حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر بوسہ لیا، پھر سجدہ کیا، پھر آپ رونے لگے، بہت روئے۔ اس کے بعد آپ طواف شروع فرمائے۔ تیسرے یا چوتھے چکر میں آپ نے پانی بھی پیا، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر حجر اسود کے بوسے پہ لڑائی نہ کرنا، جگہ ملے تو لے لینا، جھگڑا نہ کرنا، جیسے ہمارے نادانی میں لوگ وہاں عورتیں بھی ایسی حماقت کرتی ہیں کہ ایک سنت عمل کے لیے فرض چھوڑ دیتی کہ مرد عورت کا یوں آپس میں اختلاط، یہ اس سے بچنا فرض ہے، اور وہ ایک سنت کے لیے گھس رہی اور ادھر لڑائی جھگڑے فساد، قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے استلام کیا، جب رش ہو گیا تو آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، وہ دور سے یوں لکڑی کو لگا کر اور اس کا بوسہ لے لے۔ پہلا آپ نے بوسہ لیا، اس کے بعد رش ہو گیا، تو پھر آپ نے ہر دفعہ بوسہ ایک دفعہ بوسہ لیا، اس کے بعد آپ کے پاس ایک لکڑی تھی، اس لکڑی کو آپ یوں چھوتے تھے وہ حجر اسود کو، اور اس کا بوسہ لے لیتے تھے۔ بوسہ صرف ایک دفعہ، پھر جب آپ نے 2 نفل پڑھ لیے اور تشریف لے گئے صفا مروہ کے لیے، تو پھر بیت الحجر اسود کا بوسہ لیا، اور آپ نے جا کر صفا مروہ پہ 7 چکر پورے کیے۔ بعض روایت میں ہے کہ 3 چکر پیدل کیے، پھر مجمع زیادہ ہو گیا تو 4 اونٹنی پر بیٹھ کر گیا تاکہ لوگ دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ بھئی جن کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے وہ احرام کھول دو۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کھولیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قربانی کا جانور ہے، ابو بکر کے پاس، عمر، زبید، طلحہ
یہ نہیں کھولیں گے جو کہ ان کے پاس بھی قربانی کا جانور ہے، باقی جن کے پاس نہیں کھول تو سب نے کھول دی، اور حج افراد بھی تمتع بن گیا، حج قران بھی تمتع بن گیا۔ اب نہیں ہو سکتا، اب جو نیت کریں گے وہی کرنی پڑے گی، لیکن اللہ کے نبی کا خاص حکم تھا تو سب کا حج تمتع بن گیا۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ 4 دن آپ وہاں ٹھہرے۔ ان 4 دنوں میں آپ بیت اللہ تشریف نہیں لائے، طواف بھی نہیں کیا۔ کسی نہیں کیا کہ میرے آنے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، رش بڑھے گا، تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے نفل عبادت چھوڑنا میرے نبی کا طریقہ۔ ہم نفل پڑھنے کے لیے لوگوں کی جئی تئی پھیر کے رکھ دیتے۔ ایک کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کبھی آپ کی تہجد قضا ہوئی؟ کہنے لگے زندگی میں 1 دفعہ ہوئی۔ کہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہ میں ایک جگہ مہمان تھا تو تہجد میں اٹھا تو دروازے کے پاس ایک آدمی سویا ہوا تھا، تو دروازے تک جانے کے لیے اسے اس کے اوپر سے گزرے بغیر راستہ کوئی نہیں تھا، تو مجھے خطرہ ہوا میں اس کے اوپر سے گزرا تو اس کی آنکھ کھل جائے گی، تو میں واپس آ کے لیٹ گیا۔ بس زندگی میں 1 دفعہ میری تہجد قضا ہوئی ہے۔ تو ہم لوگ نوافل کے لیے لوگوں کو اذیت میں ڈال دیتے، اور میرے نبی نے طواف جیسا عمل، طواف کے ہر قدم پہ 70,000 نیکی لکھی جاتی، طواف جیسا عمل نہیں کیا کہ میں جاؤں گا رش بڑھے گا لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ صرف بدھ کو گئے، ظہر کی نماز پڑھی اور حج کا طریقہ بتایا۔ پھر جمعرات کو آپ نے اپنے قافلے کو لے کر، یہ اب قافلہ کوئی 1 لاکھ کے قریب ہو چکا تھا، اب مینا تشریف لے گئے، مسجد خیف، وہاں آپ کا خیمہ لگا، وہاں آپ نے 5 نمازیں ادا فرمائیں۔ یہ جمعرات کا دن تھا، اور 5 نمازوں کے علاوہ وہاں کوئی اور عمل آپ نے نہیں فرمایا۔ اور جمعے کی صبح پھر آپ نے فجر کے بعد ہی عرفہ کی طرف سفر شروع فرمایا، اور جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں لبیک، زور سے کہیں، زور سے لبیک کہیں۔ تو آپ بھی اور صحابہ بھی زور زور سے لبیک کہہ رہے تھے۔ پھر وہاں آپ کے لیے سرخ رنگ کا چمڑا، اس کا خیمہ لگایا گیا تھا، وہاں جاتے ہی آپ نے بیٹھ گئے، آرام کیا زوال تک۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ کے غسل فرمایا، پھر بلال سے پوچھا زوال کا وقت ہو گیا؟ کہا جی ہو گیا۔ پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ دیا۔ اس کے جو بڑے بڑے عنوان ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں۔ 10 تاریخ کو خطبہ دیا، 11 کو دیا، 9 کو دیا، 9، 10، 11، 3 دن آپ نے تقریر فرمائی۔ ایک ہی تقریر ہے، تینوں دن ایک ہی تقریر ہے، تھوڑی کمی بیشی کے ساتھ۔ اور ہر تقریر کو آپ نے یہاں سے شروع کیا کہ لوگوں، جیسے یہ بیت اللہ قابل احترام ہے، یہ دن قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، تمہارے جان، تمہارے مال، تمہاری عزت ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ کسی کی جان کے دشمن نہ بننا، کسی کے مال کے دشمن نہ بننا، کسی کی عزت اور آبرو کے دشمن نہ بننا۔ حقوق العباد پر ہی یہ سارا خطبہ مشتمل ہے، عبادات کا اس میں کوئی ذکر نہیں آیا ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا کہ آپس کی لڑائیاں میں نے بند کر دی ہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کی لڑائی ختم کرتا ہوں۔ آپ کے تایا کے پوتے ربیہ بن ایاس بن حارث بن عبد المطلب کو حذیل نے قتل کیا تھا، فرمایا میں یہ خون معاف کرتا ہوں، آج کے بعد تمہاری جاہلیت کی لڑائیاں میرے پیروں تلے دفن ہوگی۔ پھر فرمایا آج کے بعد میں سود کو ختم کرتا ہوں، یہ میرے پیروں تلے دفن ہو گیا۔ کسی نے نہیں دینا، کسی نے نہیں لینا، تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، سود میں نے حرام کر دیا ہے۔ اور سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود ختم کرتا ہوں۔ عباس رضی اللہ عنہ پورا بینک تھے، پورا بینک، ان کا سود اتنا تھا جیسے آج کل کے بینکوں کا سود ہے، اتنا بڑا سود کا نظام تھا۔ یہ میں نے ایک عرب سے سنا ہے، پڑھا نہیں، سنا ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے میرا سود ختم کیا ہے، میں اصل بھی ختم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ نے ان کے خاندان کو 524 سال حکومت عطا فرمائی۔ 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی۔ یہ اس قربانی کا صلہ تھا جو انہوں نے سود کے ساتھ اصل کو بھی معاف کر دیا۔
کہ میں سود ختم کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عورتوں کے بارے میں تمہیں خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اللہ نے ان کو کمزور بنایا ہے، ان پر زیادتی نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، انہیں ذلیل و خوار نہ کرنا. ایک بول پر اپنی عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہیں، ساری زندگی تمہارے در پہ گزار دیتی ہیں، تو ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرنا. اس کو خاص طور پہ اپنے ارشاد فرمایا. پھر ارشاد فرمایا کہ امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا، امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا. پھر ارشاد فرمایا جو کسی کی ضمانت اٹھائے گا پھر اسے وہ ادا کرنی پڑے گی. سکھیرا صاحب نے میری ضمانت اٹھائی، میں وہ کام نہیں کر سکا تو اب سکھیرا صاحب کے ذمے ہو گیا، ان کو کرنا پڑے گا. والزعیم غارم، اور کسی سے کوئی چیز مانگ کے لو تو اسے واپس کرنا ضروری ہے، اسے واپس کرنا ضروری ہے. امانت میں خیانت نہ کرنا. اور اگر دنیا کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ تم منتشر رہو گے، آخرت کو سامنے رکھ کر چلو گے تو ہمیشہ خوشباش رہو گے، تمہاری زندگی مطمئن رہے گی، پرسکون رہے گی. اپنے نوکروں پر رحم کرنا، زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. انہیں وہ کھلانا جو کھاتے ہو، انہیں وہ پہنانا جو پہنتے ہو. اپنے نوکروں کو، اس وقت تو غلام تھے، آج میں نوکر کا لفظ آج استعمال کر رہا ہوں، ان کی مار پیٹ نہ کرنا. اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو ان کو بیچ دینا. بیچنے کی جگہ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ اگر تمہارا کام صحیح نہیں کرتے تو فارغ کر دو، لیکن گالی دینا، مارنا پیٹنا. شہروں کا تو پتہ نہیں کہ دیہاتوں میں تو ہمارے ذمہ دارہ ماحول میں کھال اتار دیتے ہیں، ذمہ دار جانوروں کا سلوک کرتے ہیں نوکروں کے ساتھ. اور ماں بہن کی گالیاں، اس قدر گالیوں کے طوفان ہیں. تو میرے نبی نے کہا یہ ظلم نہ کرنا. ایک مزدوری پوری نہیں دیتے، ایک اوپر سے گالیاں دیتے ہیں. میں ایک دفعہ بیٹھتا ڈیرے میں تو ایک آ گیا، میں لوہار تھا، رونے لگا. میں کہا کی ہو جائی؟ کہ باجی میاں صاحب غریباں دی نہ ماں ہوندی ہے، نہ بہن ہوندی، نہ دھی ہوندی ہے، صرف ذمہ داراں دی ہوندی ہے. ساڈی تے نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ دھی ہے. جڑی گل تے مرضی سانو بے عزت کر چھڈن. دھیاں بہناں تو ذمہ داراں دی ہوندیاں. اس دن اس نے درد سے کہا کہ میں اب بھی رو پڑوں، اتنے درد سے اس نے کہا. تو جب اللہ کسی کو پیسہ دیتا ہے تو عام طور پر مزاج میں فرونیت آ جاتی ہے. بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کا خیال کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ جب چاہے مجھ سے واپس لے لے. اکثریت ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، گالی گلوچ، مار پیٹ، بہت برا سلوک کرتے ہیں. گھروں میں عورتیں بھی یہی کچھ کرتی ہیں اور باہر مرد بھی یہی کچھ کرتے ہیں. تو میرے نبی نے جاتے ہوئے خاص طور پہ فرمایا کہ دیکھو دیکھو، بس سلوک ہی نہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا. جو کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو پہنو انہیں پہناؤ. پھر آپ نے فرمایا آخری جملہ، دیکھو میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹنا اور مجھے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا. میرے بعد کافر نہ ہو جانا. کافر ہونے کی تعبیر کیا فرمائی کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جانا، مجھے اللہ کی بارگاہ میں رسوا نہ کرنا. یہ موٹے موٹے پوائنٹس ہیں، اور بھی چیزیں ہیں وہ میں حج میں بیان کیا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ظہر اثر کٹھی پڑھی اور اونٹنی کو لے گئے جبل رحمت، بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. آپ بھی حج پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانے کی توفیق دے. دعا مانگتے ہیں، لیکن مجھے نہیں یاد کہ کوئی دعا آدھے پونے گھنٹے سے لمبی مانگنے کی کوئی ہمت ہوئی ہو. میرے نبی نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں تو یہ 6 گھنٹے کی دعا مانگی آپ نے. 5 سے 6 گھنٹے، اپریل کا مہینہ، دھوپ سر پر اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، نہ پیچھے کوئی ٹیک ہے، نہ اوپر خیمہ ہے، نہ کوئی ڈرنکس آ رہے ہیں، نہ کوئی کھانے آ رہے ہیں. تو صحابہ آپس میں کہنے لگے روزہ ہے، آپ کھا ہی نہیں رہے، پی نہیں رہے. تو حضرت عباس کی بیگم ام فضل رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ کا پیالہ بھیجا. وہ پیالہ آپ نے پانی، وہ دودھ کا تھا، وہ آپ نے پی لیا تو پتہ چلا کہ نہیں آپ کا روزہ نہیں ہے، ورنہ کچھ نہیں کھایا سارا دن. اسی وقوف میں ایک صحابی اونٹ سے گرے اور ان کا انتقال ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو یہیں دفن کر دو اس کے احرام میں ہی، اور اس کا سر نہ ڈھانکو، سر ننگا ہی رکھو.
یہ قیامت کا دن اٹھے گا تو لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ وہ کون تھے؟ مجھے کسی کتاب میں ان کا نام نہیں ملا، مگر صحابہ میں کوئی تھے تو جو ان کا وہاں انتقال ہوا، اور وہ 1.25 لاکھ مقدس لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا۔ 1.25 لاکھ وہ لوگ جن سے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا، ایسے لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا۔ پھر آپ مغرب سورج ڈوبنے کے بعد آپ نے حضرت اسامہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے نکلے، اور آپ راستے میں اپنے ایک جگہ استنجا کیا، وضو کیا، پھر آپ مزدلفہ میں آئے۔ اب 9 کو شام کو نکلنا ہے مزدلفہ کے لیے، اور وہاں آپ نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، پھر سامان رکھوایا، پھر عشاء پڑھی، پھر آپ نے وہاں رات قیام فرمایا، اور اس رات آپ نے تہجد نہیں پڑھی، تہجد نہیں پڑھی۔ زندگی بھر آپ، نبیوں میں تو ویسے ہی جسمانی طاقت بھی ہوتی ہے اور روحانی طاقت کی تو خیر انتہائی کوئی نہیں، لیکن آپ نے تہجد نہیں پڑھی، جان بوجھ کے نہیں پڑھی کہ مزدلفہ میں لوگ تھک کے پہنچتے ہیں، تو آپ سوئے رہے تاکہ کوئی تھکا ہوا میرا امتی سوتا بھی رہے تو اس کو میری سنت کا اجر مل جائے۔ ہمت والے پڑھیں، مبارک رات ہے، لیکن کوئی تھکا ہوا میرے جیسا اٹھنے کی ہمت نہ ہو تو اس کے لیے بھی میرا نبی کیا خوبصورت طریقہ چھوڑ کر گئے ہیں کہ آپ نے تہجد جان بوجھ کے نہیں پڑھی۔ بلکہ میں بیٹھا تھا حرم میں تو شیخ عطیہ سالم بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کو بخشش فرمائے، مسجد نبوی میں ان کا بہت بڑا درس، سب سے بڑا درس ان کا ہوتا تھا، تو میں جب جاتا تھا تو ان کے درس میں ضرور بیٹھتا تھا مغرب سے عشاء۔ ایک دفعہ وہ اس بات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ آپ نے اس رات تہجد کی نماز نہیں پڑھی، وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ وطر، چونکہ وطر آپ نے کبھی سفر میں بھی نہیں چھوڑے، وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے؟ تو فرما رہے تھے دیکھو بھائی میں نے تو بہت کوشش کی، مجھے کسی کتاب میں نہیں ملا کہ آپ نے وطر پڑھے کہ نہیں پڑھے، اگر کسی کو مل جائے تو مجھے آ کے بتانا، میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا، میں اسے بہت بڑا انعام دوں گا۔ کہ لگتا ہے کہ آپ نے وطر بھی نہیں پڑھے اس رات اور سو گئے، تاکہ جو بیچارے تھکے ہارے آتے ہیں، اب تو ویسی رش اور 8 گھنٹے بعد لوگ پہنچتے ہیں، اور پھر لائنیں لگی ہوتی ہیں، استنجے خانے ہوتے ہیں، بیچارے بس ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایک ہمارے دوست ذمہ دار وہ گئے مزدلفہ پہنچے تو بیٹی اور بیگم ساتھ تھی، تو ان کو بٹھا کر گئے کہ میں وضو کر کے آتا ہوں، سامنے ٹوائلٹ سے، اور وہ کہتے میں نشانیاں لگا کے گیا، یوں نشانیاں لگا کے بھائی ایتھے بس کھلوتی، ایتھے اے وہ وضو دی جگہ۔ اب جب ان کو لگ گیا گھنٹے میں سارا نقشہ بدل گیا، وہاں سینکڑوں بسیں آ کے کھڑی ہو گئی، واپس آیا تھا نشانیاں ساریاں غائب، وہ ساری رات طواف ہی کرتے رہ گئے، نہ بیوی ملی نہ بیٹی ملی، ان بیچاروں کو نفل پڑھنے کہاں سے یاد آئیں گے۔ تو میں قربان جاؤں، میرے نبی اپنی امت کو کیسی سہولتیں دے کر گئے، تہجد ہی نہیں پڑھی، حالانکہ آپ کے لیے کیا مشکل تھی، ساری رات پڑھتے رہتے، سو گئے، اذان پہ اٹھے، پھر نماز کے بعد آپ نے دعا مانگی جس کو وقوف مزدلفہ کہتے ہیں، اشراق سے پہلے پھر اشراق کے بعد آپ وہاں سے نکلے اور سیدھے پہنچے بڑے شیطان کے پاس، اونٹنے سے اترے، حضرت اسامہ نے اونٹنی پکڑ لی، حضرت بلال نے اوپر ایسے چادر کر کے سایہ کر دیا تھا، 7 کنکر مارے، اس کے بعد پھر آپ نے 9 تاریخ والی تقریر 10 تاریخ کو دوبارہ اونٹنی پہ بیٹھ کے آپ نے وہ تقریر فرمائی، پھر اس کے بعد آپ اترے اور آپ نے 63 اونٹ ذبح فرمائے اپنی طرف، 63 سال عمر کے تھے، 63 اونٹ، 100 اونٹ ساتھ تھے، تو 100 میں سے 63 الگ کیے، 63 میں سے 5 سامنے کھڑے کیے، ان میں سے 1 آگے لا کر اس کو ذبح کیا، تو ساری دنیا نے عجب نظارہ دیکھا، اونٹوں میں جنگ شروع ہو گئی، ہر اونٹ آگے بڑھ کے ذبح ہونے کے لیے زور لگا رہا تھا، ہر ایک کی تمنا تھی کہ میں ذبح ہو جاؤں اللہ کے نبی کے ہاتھوں۔ جب تک آپ نے برچھا نہیں پھینکا اونٹوں میں یہ جنگ جاری رہی، ہم آہوان صحرا سر خود نہاد برکف بامید آن کے روزے بشکار خواہی آمد، نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی۔ جب آپ نے پھینک دیا برچھا تو پھر اونٹ
کھڑے ہوئے سیدھے، پھر آپ نے کہا علی ایک ایک گوشت کا ٹکڑا لے لو اور دیگ پہ چڑھا دو، اور باقی سب سے کہو جو لے جانا چاہے لے جاؤ۔ اور گوشت بنانے والے جو کسائی ہیں، گوشت بنانے کی مزدوری گوشت میں سے نہ دینا، میرے پاس آنا، میں اپنی طرف سے دوں گا۔ 63 اونٹ تو یہ ہوئے، اور بیگمات کے لیے ایک گائے ذبح کروائی، الگ سے ایک گائے ذبح کروائی۔ اس کے بعد پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، یہ مکہ کے تھے، ان کے سامنے بیٹھے، سر کے بال منڈائے، آدھے سر کے بال منڈا کر آپ نے ساوا میں تقسیم کر دیے، اور آدھے لیفٹ سائڈ کے منڈا کر آپ نے ابو طلحہ کو انصاری کو دے دی۔ ابو طلحہ کے پاس وہ بال رہے، ان میں سے چند بال حضرت خالد بن ولید نے ان کی منت کر کے لے لیے، ان کو اپنی ٹوپی میں سی لیا تھا۔ جب کہیں میدان جنگ میں اترتے تو پہلے وہ ٹوپی سر پہ رکھتے، اوپر وہ لوہے کا خود ہوتا، اور پھر لڑائی کے لیے نکلتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے ناخن کٹوائے اور مونچھیں کٹوائیں، اور ان کو وہیں دفن کروا دیے جہاں آپ تشریف فرما تھے۔ اب پاؤں کے بل بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ نے غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، پھر کھانا پکنے کا انتظار کیا۔ جب وہ تیار ہو گیا تو آپ نے گوشت بھی کھایا، شوربہ بھی پیا، حضرت علی بھی آپ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے۔ پھر آپ نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنی اونٹنی پہ بٹھایا۔ اس سارے سفر میں قصوا اونٹنی پر آپ سوار تھے۔ اب آپ نے اونٹنی تبدیل کی اور جدعا اونٹنی منگوائی، اس پر سوار ہوئے، مکہ تشریف لے گئے، جا کے طواف زیارت کیا۔ یہ طواف آپ نے کیا اونٹنی پر بیٹھ کر، چونکہ رش بہت تھا، اور وہ دور سے استلام فرما رہے تھے، دور سے وہ لکڑی کے ساتھ یوں کر رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے 2 نفل پڑھے، اور یا ظہر کی نماز وہاں پڑھائی یا ظہر آ کے آپ نے منا میں پڑھائی، دونوں روایت موجود ہیں۔ 11 تاریخ کو یہ سورت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت اتری۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کے جانے کا وقت اب آ چکا ہے۔ تو اس خطبے میں بہت جوش تھا۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے کنکر مارے، اور پہلے دن 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو مارتے ہیں، پھر 11 کو تینوں کو، پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا۔ اور مارنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ لیفٹ پہ ہو اور مینا رائٹ پر ہو، یہ مسنون طریقہ ہے۔ لیکن اب چونکہ رش ہے تو جدھر سے بھی جگہ ملے وہی مسنون ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شخص نے کہا جی نہر میں نہاتے ہوئے میرا منہ قبلے کی طرف ہو یا میری پیٹھ قبلے کی طرف؟ وہ کہنے لگے بھائی نہر میں نہاتے ہوئے تیرا منہ کپڑوں کی طرف ہو، کہیں کوئی چور اٹھا کے نہ لے جائے۔ تو آج کل کنکری مارتے ہوئے یہ نہ دیکھو قبلہ کی طرح مینا کی طرح، یہ دیکھو راہ کتھو لبدا ہے، جتھو راہ لبے اتھو وڑ جاؤ۔ تو خیر اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے، جو انہوں نے خدمت کر دی ہے حرم کی، پچھلے 14 صدی میں ایسی کسی نے نہیں کی۔ اب جس وقت بھی چلے جائیں موقع آسانی سے مل جاتا ہے کنکری مارنے کا۔ تو آپ نے 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو کنکر مارے تھے، پھر جب 11 کو گئے تو پہلے کنکر مار کے پھر آپ نے دعا مانگی۔ یہ دعا تھی کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی آپ نے، پھر دوسرے کو مارے، پھر پونے گھنٹے کی دعا کی، پھر تیسرے کو مارے، پھر دعا نہیں کی۔ یہاں دعا کیوں نہیں کی؟ کہ یہاں جگہ تنگ تھی، اور پھر وہی بات آ گئی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے کھڑے ہونے پر رش اور دھکم پیل، تو آپ نے دعا چھوڑ دی، عمل چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچایا۔ پھر اونٹنی پر سوار ہوئے، اور چونکہ یہ آیت آ چکی، یہ صورت آ چکی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو یہاں جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے اس کا ابتدا بہت دردناک ہے، اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہو گیا۔ پہلے جتنے آپ نے خطبے دیے اس میں آگے کھڑے ہوتے تھے بتانے والے، ترجمان اور مکبر، جیسے تکبیر کہتے ہیں نماز میں رش زیادہ ہو، تو آپ کا عرفات کا خطبہ بھی مکبر کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے اللہ کا نبی یوں فرما رہے ہیں، اللہ کا نبی نے یہ فرمایا، ربیہ یہ کہو، ربیہ یہ کہو۔ لیکن 11 تاریخ کے خطبے میں مینا کی لمبائی 4 میل ہے، تو آپ بالکل آخری شیطان کے بعد جو شروع میں ہے وہاں سے آپ بیان کر رہے تھے، اور 4 میل دور تک آپ کی آواز جا رہی تھی، اور قریب کھڑے ہوئے، خیموں میں بیٹھے ہوئے، پہاڑ پہ چڑھے ہوئے، مزدلفہ کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے سب لوگ آپ کی بات کو اس طرح سن رہے تھے جیسے آپ میری بات کو سن رہے ہیں۔ اور اس کی ابتدا یہاں سے فرمائی ایھا الناس،
عسا اللہ تلقونی بعد عامی ھذا، لوگوں یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد میری تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہو سکے گی۔ یہاں سے شروع کر باقی سارا خطبہ وہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے۔ عرفات مزدلفہ میں آپ نے آدھی رات کے بعد مستورات کو جانے کی اجازت دے دی، تو آپ کی بیگمات میں حضرت سودا چلی گئی، حضرت ام حبیبہ چلی گئی، حضرت ام سلمہ چلی گئیں، اور صحابہ کی بیگمات میں حضرت ابوبکر کی بیگم اسماء بنت ابی عمیس وہ تشریف لے گئیں، اور باقی غیر معروف، یہ معروف تھیں تو ان کے نام حدیث میں موجود ہیں، باقی غیر معروف یعنی آدھی رات کے بعد کمزور لوگ، بیمار لوگ، مستورات والے لوگ، چاہے وہ جوان صحت مند بھی ہوں، تو اپنی مستورات کو لے کر 12 بجے کے بعد وہ وہاں سے نکل سکتے ہیں مینا کے لیے۔ لیکن آپ نے کہہ دیا کہ دیکھو کنکریاں فجر طلوع صبح صادق کے بعد ہی مارنا، صبح صادق کے بعد، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہوئے ٹکا دیں، تو آپ نے ان کو دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ بھئی تو دہرا، تیری کنکری نہیں ہوئی، دوبارہ کر، یہ آپ نے نہیں فرمایا۔ تو لگتا ہے کوئی گنجائش ہوگی اس میں، بہرحال میں مسائل میں نہیں پڑھتا، جو کہ مسائل میں اختلاف ہے، تو یہ اہل فتویٰ کا کام ہے۔ اس کے بعد 12 تاریخ کو آپ نے اجازت دے دی، جو جانا چاہیں چلے جائیں کنکری مار کے، تو لوگ کنکری مار کے جاتے رہے، نکلتے رہے، لیکن زیادہ لوگ آپ کے ساتھ ہی رہے۔ پھر آپ 12 کو زوال کے بعد تشریف لے گئے، اسی طرح تینوں شیطان کو کنکری مار کر 2 پر دعا مانگی، پونا گھنٹہ، تیسرے پر ایسے ہی آ گئے۔ پھر 13 کی زوال کے بعد آپ نے یہ تینوں کنکریاں اونٹنی پر بیٹھ کر ہی آپ نے رمی فرمائی، اور وہاں سے خیف و بنی کنانہ تشریف لے گئے۔ زور، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں آپ نے وہاں پڑھی۔ وہاں حضرت عائشہ نے کہا کہ میرا عمرہ رہ گیا تھا، میں نے عمرہ کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا تیرا حج ہو گیا؟ کہ نہیں، میری باقی ساری سوکنوں نے کیا ہے، میرا رہتا ہے، میں نے کرنا ہے۔ تو ایک مقابلہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو آپ نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے بھائی کو بلا کر کہا کہ جاؤ اپنی بہن کو مسجد عائشہ، جس کو اب ہم کہتے ہیں تنعیم، ہمارے لیے کتنی سہولت اللہ نے کر دی کہ اب آرام سے وہاں جا کے احرام باندھو اور آ جاؤ عمرہ کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ کی برکت سے ہمیں یہ دولت مل گئی ہمیشہ کے لیے۔ تو ان کو بھیجا عمرہ کرا کے، جب آ جاؤ پھر مجھے بتانا۔ تہجد میں آپ اٹھے بیت اللہ، راستے میں حضرت عائشہ ملی، آ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ، جاتے ہی آپ نے نفل نہیں پڑھے، طواف وداع کیا۔ طواف وداع کے بعد آپ ملتزم سے اس طرح چمٹ گئے، اس طرح دونوں ہاتھ لگا دیے، اس طرح سینہ ملتزم کے ساتھ، اور یہ گال اس طرح۔ وہ بہت دیر اس طرح کھڑے اللہ سے، اپنے رب سے باتیں فرماتے رہے، کچھ دعائیں مانگتے رہے، کیا بات ہوئی وہ اللہ جانے اور اللہ کا نبی جانے۔ اس کے بعد آپ نے فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو بیمار ہو گئی ہوں، طواف وداع نہیں کر سکتی۔ تو آپ نے کہا کوئی نہیں، جب میں نماز پڑھاؤں گا نا تم اونٹنی پر بیٹھ کر ہمارے نمازیوں کے پیچھے سے طواف کر لینا۔ تو آپ نے وہ فجر کی نماز پڑھائی۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا آپ فجر کی نماز اس رات اپنے والطور و کتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسیر الجبال سیرا۔ یہ آیت آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ طور پڑھی، دوسری کا وہ نہیں بتایا، لیکن پہلی رکعت کا بتایا کہ سورۃ والطور کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے زمزم کا پانی بھروایا۔ کسی نے کہا جی حضرت صفیہ کا تو مینسز آ گئے، کہو یہ تو ہمیں روک دے گی۔ پھر آپ نے کہا اس نے طواف زیارت کر لیا؟ ہاں جی کر لیا۔ کہا کوئی نہیں، طواف وداع چھوڑ دے، کوئی بات۔ پھر اس کے بعد آپ نے سب کو الوداع کیا اور آپ خود مدینہ کے روانہ ہوئے۔ 11 تاریخ کو یہ سورت اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت اتری۔ اس میں اشارہ تھا کہ میرے نبی آپ کے جانے کا وقت اب آ چکا ہے۔ تو اس خطبے میں بہت جوش تھا۔ آپ تشریف لے گئے، آپ نے کنکر مارے، اور پہلے دن 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو مارتے ہیں، پھر 11 کو تینوں کو، پہلا پھر دوسرا پھر تیسرا۔ اور مارنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیت اللہ لیفٹ پہ ہو اور مینا رائٹ پر ہو، یہ مسنون طریقہ ہے۔ لیکن اب چونکہ رش ہے تو جدھر سے بھی جگہ ملے وہی مسنون ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شخص نے کہا جی نہر میں نہاتے ہوئے میرا منہ قبلے کی طرف ہو یا میری پیٹھ قبلے کی طرف؟ وہ کہنے لگے بھائی نہر میں نہاتے ہوئے
تیرا منہ کپڑوں کی طرف ہو، کہیں کوئی چور اٹھا کے نہ لے جائے۔ تو آج کل کنکری مارتے ہوئے یہ نہ دیکھو قبلہ کدھر ہے مینا کدھر ہے، یہ دیکھو راہ کتھو لبدا ہے، جتھو راہ لبے اتھو وڑ جاؤ۔ تو خیر اللہ آل سعود کو جزائے خیر دے، جو انہوں نے خدمت کر دی ہے حرم کی، پچھلے 14 صدی میں ایسی کسی نے نہیں کی۔ اب جس وقت بھی چلے جائیں موقع آسانی سے مل جاتا ہے کنکری مارنے کا۔ تو آپ نے 10 تاریخ کو تو ایک ہی کو کنکر مارے تھے، پھر جب 11 کو گئے تو پہلے کنکر مار کے پھر آپ نے دعا مانگی۔ یہ دعا تھی کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی آپ نے، پھر دوسرے کو مارے پھر پونے گھنٹے کی دعا کی، پھر تیسرے کو مارے پھر دعا نہیں کی۔ یہاں دعا کیوں نہیں کی؟ کہ یہاں جگہ تنگ تھی، اور پھر وہی بات آ گئی کہ تنگ جگہ کی وجہ سے کھڑے ہونے پر رش اور دھکم پیل، تو آپ نے دعا چھوڑ دی، عمل چھوڑ دیا، اپنے ساتھیوں کو تکلیف سے بچایا۔ پھر اونٹنے پر سوار ہوئے، اور چونکہ یہ آیت آ چکی، یہ صورت آ چکی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو اس میں اشارہ تھا کہ اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو یہاں جو آپ نے خطبہ شروع کیا ہے اس کا ابتدا بہت دردناک ہے، اور آپ کی آواز میں اتنا جوش پیدا ہو گیا۔ پہلے جتنے آپ نے خطبے دیے